امام بیان کر رہے ہیں اس ایک امتحان کو کہ جو ابتدائے خلقت میں لیا گیا، اور کیوں خدا امتحان لیتا ہے امام بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو تواضع متواضعین ہیں وہ اور جو مستکبرین ہیں دونوں کا فرق پتہ چل جائے۔ یعنی جب کسی سے امتحان لیا جا رہا ہے اس پورے عالم میں، اور امام نے واضح کہا اس خطبے کے آخر میں کہ میرے شخص علی ابن ابی طالب کی وجہ سے تم لوگوں سے امتحان لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، لیا نہیں گیا امتحان، لیا گیا امتحان، غدیر خم سے امتحان شروع ہو گیا، آج تک امتحان چلے آ رہا ہے، امتحان آج تک ہے، وہ یہ آؤ امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن اول خلقت میں کیا ہوا امتحان کا؟ پروردگار نے ایک مٹی سے بنا دیا۔ اب یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور کافی عرصے سے بنا ہوا ہے، اب ملائکہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ جب ہم نے اس کو روح کو پھونکا تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اب ملائکہ کا امتحان تھا، ملائکہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سجدہ کر دیا۔ لیکن جو اپنے عمل ریاضت اور عبادت سے ملائکہ تک پہنچ چکا تھا، جب اسے کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو نار سے بنا ہوں، یہ طین سے بنا ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہاں سجدہ اس خاک کو نہیں ہے، سجدہ امر الہی کو ہے، سجدہ امر الہی ہے۔ مگر وہ جو استکبار تھا اندر، عزیزان محترم، برے یہی چند میں بہرحال آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں دوں گا، آپ کا ذہن بہت زیادہ سٹریس لے کہ کہاں جانا ہے۔ اصل بس یہی ہے، یہ جو استکبار تھا، یہ جو تکبر تھا، یہ 6000 سال کی عبادت سے ختم نہ ہو پایا۔ اب یہ گمان نہ کیا کریں کہ ماتھے پہ گاڑے گاڑے نشان ہیں، رگڑے کر کر کے گھٹنوں میں نشان بن گئے ہیں، 20 سال حج کر لیے، 100 عمرے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بانٹ دیا۔ اندر جب کالا ہو اور اس ولایت کو قبول نہ کرے تو 4000 سال میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہو وہ بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں قبول کرتا، یہ کیوں نہیں قبول کرتا۔ بھائی یہ قبول کرنے کے لیے ضرورت چاہیے، یہ ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ شکر کریں اگر ہم قبول کر رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اسی حق کے ساتھ مر بھی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت اپنے آتے وقت بھی امتحان لے گی، موت امتحان لے گی۔ آئے گا وہ پانی پلا دوں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے بدن سے تو پورے بدن میں جیسے تلوار کی نوکیں ہوتی ہیں، پورے بدن میں آ کر چبوئی جاتی ہیں، اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے کہ انسان پیاس سے اس کا گلو خشک ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی زندگی میں تیاری نہ کی ہو تو آخری لمحے میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور وہ پانی لا کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے مگر اس کو انکار کر دو، بس یہ انکار کر دو۔ اس کی پریکٹس زندگی میں کرنی پڑتی ہے، اور زندگی میں پریکٹس صرف اس لیے نہیں ہوگی کہ مطلب آپ مسجد میں آئیں تو پریکٹس ہوگی، نہیں، ولایت کی اطاعت ہر جگہ ہے، چاہے بازار میں ہو، چاہے کام پہ ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اجتماع میں ہو، اطاعت پہ ہو تو پھر پریکٹس ہے۔ یعنی دائم الذکر رہو، اور تمہارا دائم الذکر رہنا تمہارے کاموں سے تمہیں دور نہیں کرتا۔ خدا کی کائنات ہر وقت ذکر کر رہی ہے، یسبح للہ، ہر چیز ذکر کر رہی ہے، مگر ہوائیں ذکر نہیں کر رہی۔
مگر پتے ذکر نہیں کر رہے، مگر پتھر ذکر نہیں کر رہے، پہاڑ ذکر نہیں کر رہے، دریا ذکر نہیں کر رہے، مگر کیا وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے سارے کام بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ملائکہ ہر وقت ذکر کے اندر ہیں۔ یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بہرحال خدا چاہتا تو اپنے اس امر کو، اپنے اس چیز کو نور کی حالت میں دکھا دیتا۔ خاک میں کیوں دکھایا؟ کہا کہ اگر نور میں دکھایا جاتا تو نور اتنا نورانی ہوتا ہے، خوشبو ایسی ہوتی ہے، ملائکہ کو امتحان میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ قبول کر لیتے۔ یہ جو پوشیدہ کیا پروردگار نے، پنہان کیا یعنی چھپایا اور پھر امتحان میں ڈالا، تاکہ جو اصل ہے وہ امتحان دے کر واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں امام علی کا نام قرآن میں واضح کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ حدیث ہے، مولا متقیان مومن اور منافق کی پہچان ہے، اسی لیے معیار رکھا گیا، مگر مولا کائنات کو چھپایا نہیں گیا، اس طرح دکھایا گیا۔ تاریخ نے چھپایا، تاریخ نے چھپایا، وہ اب تاریخ نے چھپایا، سب کا امتحان ہے۔ 100 سال ابن الحدید کہتا ہے، جو معتزلی ہے، شیعہ نہیں ہے، معتزلی ہے، شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس نے، وہ کہتا ہے کہ 100 سال 70,000 ممبروں سے مولا کے خلاف بولا گیا۔ 100 سال 70,000 ممبر، اور جرداق مسیح کہتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی پورے طول تاریخ میں نے کوئی اور شخص پایا ہی نہیں جس کے اتنے فضائل ہوں۔ کہا میں نے علی جس کے لیے 100 سال ممبر سے پتہ نہیں کیا کیا بولا گیا ہو، فضائل چھپائے گئے۔ کیوں چھپائے گئے؟ اصحاب خوف سے چھپا رہے ہیں، دشمن تعصب سے چھپا رہا ہے، صحابی خوف سے چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے گئے، کہتا پھر بھی میں نے تاریخ میں نگاہ دوڑائی، مجھے اس سے بڑا کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا بشریت میں۔ ظاہر ہے ولایت ہے، دنیاوی معاملہ تھوڑی ہے، صرف رشتہ داری تھوڑی تھی رسول خدا کی کہ رشتہ دار ہیں تو چلو آ جائیں، نہیں، کائنات کا امام ہے، خدا نے معین کیا ہے، معصوم ہے، اولو الامر ہے، قرآن اطاعت کا حکم دے رہا ہے، وہ اس لیے چھپایا گیا۔ خود امتحان ہے، اب تم کتنا امتحان میں آتے ہو۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہوا، بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن کیا کریں، کرنی تو پڑتی ہے، نہیں کرو تو پھر کچھ اور پڑھ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ذات ہستی ہے ایسی کہ دشمن نے دیکھا کہ پہلے اس سے دور کرو، دور کر لیا، پھر کہا کہ جتنا دور کر لو، پھر علی شروع ہو جاتا ہے، جس کو بھی جتنوں کو بھی دور کر لو، فرقوں کو دور کر لو، مگر پھر یہ سب علی کرتے ہیں۔ دشمن تو دیکھیں دشمن ہے، وہ ہے دشمن اصل، جس نے 4000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وہ اس نے بولا کیا کریں، کہا کہ یہ اب ان کو کیا کرو کہ اسی نام سے ہی مشکل کر دو۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو اپنے مسائل ہیں وہ کیا ہے، ہستی تو یہی ہے نا، اب سب کو محبت ہے مولا سے، تو اسی مولا کے نام پر بلاتے ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، بھائی ولایت نہیں ہے، مولا سے ولایت نہیں، مولا کے فضائل نہیں ہے۔ فضائل صرف زبانی تھوڑی ہوتے ہیں، فضائل کو اپنے وجود سے اظہار کرنا پڑتا ہے، فضائل کو ایسے تھوڑی ہے کہ زبان سے کہہ دو، وجود سے اظہار تو کرو، کوئی تمہیں دیکھے تو یہی کہے علی کا شیعہ لگتا ہے۔ صرف تم مسجد میں نہ لگو، امام بارگاہ میں نہ لگو، جب کاروبار پہ کھڑے ہو، جب اپنی تنہائی خلوت میں ہو،
بھائی اگر لوگ تمہیں دیکھ نہیں رہے تو ملائکہ تو دیکھ رہے ہیں، مگر نہیں عزیزان محترم. اب وہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دمشق گئے اور دوسرے فرقے کے لوگ تھے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں الوف کرتے ہیں، یعنی بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں. کہا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے؟ تو علامہ امینی جن کی ٹانگ صحیح نہیں تھی، مریض تھے، ایک ٹانگ ان کی مشکل میں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مولا تھے، میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں. تو کہا اچھا شروع کریں، اور شروع کی. ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ 600 رکعتیں ہو گئیں. تو کہا کہ نہیں، ہم مان گئے کہ مولا پڑھتے ہیں. علامہ امینی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی 1000 رکعتیں پڑھی نہیں تھی، مگر میں نے کہا مولا جانے اور رکعتیں جانے. وہ عزیزانے وہ تو ولایت یہی ہے نا، ولایت یعنی یقین ہو، اطاعت ہو. ایسی تو نہیں ہے کہ صرف میں شعر پڑھ کے چلا جاؤں یا کچھ اور کام کروں، نہیں عزیزانے وہ تو یعنی پورا معاشرہ اس طرف حرکت کرے.